میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی فرائض میں ایک تزکیہ بھی ہے، تو صوفیہ جو تزکیے کو لیتے ہیں وہ اس کو دل کے ساتھ جوڑتے ہیں اور دل کی صفائی کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنا اور آپ کی زیارت یہ ان کے دلوں کے لیے تزکیہ تھا، اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ دور چکے نہیں رہا، تو اب ہمیں دل کی تزکیے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کچھ ریاضت انہوں نے الہامی طریقوں سے یا دیگر ذرائع سے بھی مشقیں بنائی ہیں۔ تو پھر اس کو جو صوفیہ کی پوری تاریخ ہے اس میں پھر وہ دل کا تزکیہ کرتے کرتے وہ کس سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ مخلوق سے بالکل بے رغبت ہو جاتے ہیں اور یکسو ہو جاتے ہیں اللہ کے لیے، تو تزکیوں کو اس انداز میں لیتے ہیں۔ تو یہ جو مکتب فراہی ہے، غامدی صاحب ہیں یا ان کے جو استاد ہیں، تو وہ تو اس طرح یعنی یہ جو مروجہ تصوف کا نظام ہے اس کو وہ اس طرح نہیں لیتے۔ تو سوال یہ تھا کہ ان کے ہاں جو قرآن میں تزکیے کا ذکر ہے نبی علیہ السلام کے فرائض میں سے، وہ اس تزکیے کو کس انداز میں لیتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ جو قرآن مجید کی تعلیم ہے وہ تو قرآن نے اس کو الگ ذکر کیا ہے، یعلم الکتاب والحکمہ، تو وہ تزکیے کو کس انداز میں لیتے ہیں، اور اس میں یعنی آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ تزکیہ صوفیہ کے نزدیک جو سمجھا گیا ہے وہ درست ہے یا یہ کوئی اور رنگ ہے؟ جی، جزاک اللہ خیر۔ کہ وہ جو تقویہ کی آیت ہے وہ تو آپ مفسرین کے ہاں اگر دیکھیں نا، تفسیری روایت تو تفسیری روایت تو ساری اس کو کسی جیسے آپ صوفیہ کے ہاں اس کی ایک باطنی تعبیر ہے اس طرح نہیں لیتی۔ تو کامدی صاحب یا مولانا اصلاحی وغیرہ اس آیت کی تفسیر میں کوئی مختلف بات نہیں کہتے۔ آپ شروع سے لینا تفسیریں کھول لیں، تبری کھول لیں، ابن کثیر کھول لیں، رازی تک کو کھول لیں، تو وہ یزکیکم کا مطلب وہی کتاب و حکمت سے یا شریعت کے احکام کے ذریعے سے لوگوں کے عقائد کا، اخلاق کا اور ان کے معاملات کا تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، وہ اس کا مصداق اس کو قرار دیتے۔ یعنی دین جو ہے وہ سارے کا سارا، جب آپ نے لوگوں کو شرک کی نفی کی اور صحیح عقیدہ واضح کیا تو ان کے عقیدے کا تزکیہ ہو گیا۔ جب ان کو حلال و حرام کے احکام سمجھائے، ان کے اندر جو معاشرت میں بے اعتدالیاں تھیں وہ درست کی، وہ ان کے معاملات کا اور اخلاق کا تزکیہ ہو گیا۔ تو مفسرین سارے اس طرح دیکھ، صوفیہ کے ہاں بہت بعد میں آپ بالکل 13ویں 14ویں صدی میں آ جائیں نا، تو تب آپ کے ہاں ان کو ایسے مفسرین جن کا تھوڑا صوفی رجحان بھی ہے، تو وہ پھر یہ تعبیر جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ایک الگ کام ہے، اور تعلیم و کتاب و حکمت سے الگ ایک کام ہے جو باطنی طور پر آپ کیا کرتے تھے، اور وہ پھر باطنی طور پر ہی سینہ بسینہ منتقل ہوا۔ یہ صوفیہ نے اس کو ایک رنگ دیا ہے، تصوف کو ایک الگ باقاعدہ ڈسپلن قرار دینے کے لیے، جس کی بنیادیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہیں، جس کی بنیادیں بھی قرآن و سنت میں ہیں، لیکن وہ متن میں اور امت کے تعامل میں اس طرح نہیں آیا، بلکہ وہ صوفی سلسلوں کے ذریعے سے سینہ بسینہ نقل۔ جناب جی جی، اس میں یعنی آپ کی رائے کیا ہے یہ میں جاننا چاہ رہا جی جی جاری رکھیں۔ جی جی، ہوں، کون سی تعبیر صوفیہ زیادہ درست ہے؟ جو یعنی مجھے تو جو جمہور اہل علم جیسے اس کو دیکھتے ہیں وہی درست لگتا ہے۔ صحابہ کے یہاں بھی اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ صوفیہ نے جو صحبت کی حد تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن وہ صحبت کوئی باطنی چیز نہیں ہے، یعنی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے پاس آپ اٹھیں بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، ان کو دیکھیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں، لیکن وہ کوئی الگ اس کو یعنی اس کا علم باطن سے تعلق نہیں ہے۔ صوفیہ کے اصل میں آخری جو ٹھکانہ ہوتا ہے وہ ایک باطنی علم اور ایک باطنی سلسلے کے ساتھ جڑنے پر منتج ہوتا ہے، جس میں وہی حکم ہوتے ہیں۔ اس میں علماء شرع کی باتوں کو وہ کوئی وزن نہیں دے، کہتے آپ نے یہ چیز چکھی نہیں، باہر کھڑے ہو کے آپ کیسے سمجھ سکتے؟ تو آپ آ جائیں ہماری طرح بن جائیں صوفی، تو پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جی، جزاکم اللہ خیر۔